قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: ما بمكة والمدينة 20 رجلا يحبنا. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد. تو گفتگو ہماری پہنچی ہے 24واں حق، کہ ہماری اولاد کا ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے. اور یہ بات پہلے بھی گزارش کی جا چکی ہے کہ کوئی حق بغیر فرض کے نہیں، اور کوئی فرض بغیر حق کے نہیں. ہر حق کے مقابلے میں ایک فرض ہے، اور ہر فرض کے مقابلے میں حق ہے. مثلا اگر اولاد کا حق ہے تو ماں باپ کا فرض ہے، اور اگر ماں باپ کا حق ہے تو اولاد کے اوپر فرض ہے. تو اولاد کے حقوق مطلب یعنی ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کا حق ہے، ہمارے اوپر فرض ہے. تو اس پر بات کل یہاں تک پہنچی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سے ہی جو ہے وہ ولادت کے پہلے سے انسان کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اگر یاد ہو تو کل نقل کی گئی روایت کیا؟ نمبر 1 اختیار الوالد، 2 نام، اور 3 تربیت. اختیار الوالدہ میں یہ بات کہی گئی کہ پیغمبر نے فرمایا ایاکم وخضراء الدمن، پرہیز کرو کوڑے کی گھاس سے، گھور کی گھاس سے. قیل وما خضراء الدمن، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ گھور کی گھاس کیا ہے؟ فرمایا المرأة الحسناء فی منبت السوء، وہ خوبصورت عورت جو غلط ماحول میں ہو، غلط معاشرے میں ہو. اس پر اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک 10 منٹ میں آپ کا اور لے لوں کہ شادی کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت ہم لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے. معلوم ہوا کہ ہم اچھا کے چکر میں، البتہ ہم کس کو اچھا سمجھتے ہیں، دین جس کو اچھا سمجھتا ہے، وہ بھی دونوں میں ڈفرنس ہے. ہمارا سوال یہ ہوتا ہے، کوئی کسی بھی شادی سے پہلے کتنے سوالات ہوتے ہیں؟ بولیے. آپ کی شادی ہو گئی نا، کتنے سوالات آپ کے ذہن میں تھے شادی سے پہلے؟ کب کریں، کس سے کریں، ہے نا، کیسی ہے، یہ سارے سوالات ہوتے ہیں نا. سب کا جواب شریعت میں موجود ہے. ادھر بھی یہی سوال ہے، کب کریں، کس سے کریں، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، یہ سارے سوالات ہیں نا. جہاں تک معاملہ لڑکوں کا ہے تو کوئی خاص ایج روایات میں نہیں ہے. البتہ جو سیرت ہے، رسول اللہ کی شادی کس ایج میں ہوئی؟ 25 سال میں. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی کس ایج میں ہوئی؟ سیم 25 سال. تو کوئی معین نہیں ہے، بٹ
as soon as possible، بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے. اکثر ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ صاحب وہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑا کچھ کرنے لگے، لیکن روایت کیا کہتی ہے وہ سنیے. اگر ماں باپ لڑکے کی شادی کر کے اس کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، ایک یہ کہ بھائی ہمارا اپنا نہیں چلتا، ہم ان کی بھی وہ الگ میٹر ہے. ایک یہ کہ اللہ نے ہم کو اس قابل کیا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کے بعد بھی اس کا خرچ اٹھا سکتے ہیں. تو دین کہتا ہے کہ اگر ماں باپ والدین اولاد کی شادی کر کے اس کا خرچ اٹھا سکتے ہیں اور شادی نہ کریں، کچھ کرنے لگے. اب ہندی کا لفظ مناسب میری سمجھ میں آیا، اور شادی نہ کرنے کی وجہ سے کوئی گھٹنا گھٹ جائے. اب میرے خیال یہی ایک لفظ مناسب مجھ کو لگا، اور کیا واضح کروں میں. روایت یہ کہتی ہے کہ اس کا جو ہے وہ جرم ماں باپ پر جائے گا. ایک چیز. دو، ہر شادی میں آپ شرکت فرماتے ہیں، وہاں یہ خطبہ میں آیت ضرور پڑھی جاتی ہے. کون سی؟ صلوات بر محمد و آل محمد. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. نکاح کر دو اپنے لڑکوں کی، کنیزوں کی، نوکروں کی. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اگر یہ فقیر بھی ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا. ایک روایت بڑی غضب کی، کبھی کبھی ماں باپ نہیں، ہم خود، کیوں بھائی شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ ارے بھائی لے آئیں گے تو کیا کھلائیں گے، ابھی تو میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. وہاں روایت ہے من ترک التزویج مخافۃ العیلہ فقد اساء باللہ الظن. جو شادی نہ کرے غربت کے خوف میں، اس نے اللہ سے بدگمانی کی ہے. صلوات بر محمد. غور فرما رہے ہیں. دیکھیے آج تو کچھ لوگ جو ہے اس سیم کی وجہ سے بھی مجلس میں ہیں، ان کو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ کیا بک رہے ہیں. یہ اصل میں پرسوں سے چل رہا ہے، تو برداشت کر لیجئے. صلوات بر محمد. نمبر 1، من ترک التزویج مخافۃ العیلہ فقد اساء باللہ الظن. جو بھی شادی نہ کرے غربت کے خوف میں، گویا اس نے اللہ سے بدگمانی کی ہے. ایک. دو، ہمارے اسٹیٹس کا نہیں ہے. ایک بہت بڑا سوال آتا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے. کل روایت نقل کی گئی کہ حدیث کہتی ہے المؤمن کفو المؤمن. مومن کا جوڑ مومن ہے، مومن کا کفو بولیے مومن ہے. اور اگر پیسہ ہوتا تو حضرت علی کا جناب فاطمہ کا جوڑ تھا؟ نہیں، وہ تو تھا، وہ تو پیغمبر نے کہا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی کفو ہی نہیں ہے. لیکن جو ہم لوگ سوچتے ہیں اس حساب سے، کہاں خدیجہ کی دولت، تو اس کا مطلب معیار علم ہے، معیار تقویٰ ہے، معیار ایمان ہے. پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے. صلوات بر محمد. سنتا ہوں روایت کہتی ہے کچھ لوگ جو خاندانی اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے خاص وجوہات کی بنا پر. نمبر 1، العلماء بالحسد. علماء جہنم میں جائیں گے حسد کی بنیاد پر. والدہاقین بالکبر. دہقان، جو ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں زمیندار، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں ارباب، ہے نا، اسی کو عربی میں کیا کہتے ہیں دہاقین. والدہاقین بالکبر. اور زمیندار جہنم میں جائیں گے گھمنڈ کی بنیاد پر.
ایک لطیفہ سنا کسی کتاب میں پڑھا، اور یہ ہر جگہ کے، وہ ایرانی ہو، ہندوستانی ہو، عرب ہو، عجم ہو، سب کے یہاں یہ ہے۔ ہمارے یہاں اس کو زمیندار کہتے ہیں، ایران وغیرہ میں جو ہے وہ ارباب کہتے ہیں۔ اس میں قسمیں ہیں، کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ گاؤں کا جو چھوٹا سا ہوتا ہے اس کو اور کچھ کہتے ہیں، جو پورے علاقے اس کو خان بولتے ہیں۔ تو اس میں خان الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ تو گھمنڈ ان کے یہاں بھی ہوتا ہے۔ ایک کتاب میں پڑھا، بڑی ہنسی آئی کہ کہیں جو ہے وہ کوئی خان تھا، تو وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ایرانی کے کسی شہر کا قصہ ہے، وہ کسی گاؤں کا قصہ ہے۔ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں کوئی بیچارہ جو ہے وہ رعیت کا آدمی آ گیا، وہ بھی جو ہے خان کے بغل میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی، ارے صاحب خان کو برا لگ گیا، نماز کے بعد کہنے لگا ہم بھی انا انزلنا، تم بھی انا انزلنا، باپ دادا والا قل واللہ پڑھا کرو۔ یہ یہاں بھی ہے۔ تو کچھ لوگ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر بولیے جہنم میں جائیں گے۔ العلماء بالحسد والدہاقین بالکبر، زمیندار والعرب بالعصبیہ، عرب جہنم میں جائے گا تعصب کی بنیاد پر۔ عربوں کے اندر بہت ہے، یہ عجم ہے، ہم عرب ہیں، ہے نا؟ تو اب عرب میں مین عرب کون سا ہے؟ مکہ، مین تو وہی ہے نا، ساری بکراتی وہیں سے چلتی تھی۔ مکہ، مکے سے لوگ ہجرت کر کے چلے آئے کہاں؟ مدینہ۔ تو مدینے والے بھی عرب ہیں، تو ان کا تو آپس ہے کوئی۔ اب جو غلام اور کنیز ہوتے تھے، بولیے، وہ حبش کے، افریقہ کے، تو اب خاندانی اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ ہے نا؟ انہی میں سے اب آئیے یہ لوگ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے، مکے سے ہجرت کر کے آئے، تو صحابہ نے، مدینے والوں نے بڑا کوآپریٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے مکانات دے دیے، اس میں رہیے۔ رسول اللہ کے پاس بھی کوئی گھر تو نہیں تھا وہاں مدینے میں، علی کے پاس، لیکن صاحب کتنا دے دیں؟ تو کچھ لوگوں کو مل گیا، کچھ ان کے یہاں، کچھ ان کے یہاں، اور کچھ لوگ مسجد میں، مسجد بنائی گئی، اس میں رہنے لگے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر حکم ہوا بھائی مسجد رہنے کی جگہ نہیں ہے، ان سے مسجد خالی کروائیے۔ اس کا مطلب مسجد میں رہنے کی اجازت تھی، ہے نہیں۔ یہ جو آ کے لوگ مسجد میں رک جاتے ہیں، یہ لگتا ہے ابھی تک اسی قانون پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اب وہ اس کے لیے ایک چھپر بنایا گیا ہے نا، کیا کہتے ہیں، صفہ، اور اس میں کچھ لوگ رہنے لگے، ان کا نام ہی پڑ گیا کیا؟ اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ میں اب سب ایسے ہی لوگ ہیں بیچارے جن کا کوئی وہ نہیں ہے، تو زیادہ تر بیچارے افریقی یہ لوگ، عرب نے تو عرب کو جگہ دے دی، بقیہ بیچارے کہاں جائیں مسجد والے؟ تو وہ اسی چھپر میں اسی چھپر میں ایک آدمی جس کا نام تھا جویبر۔ کیا نام تھا؟ جویبر، مومن آدمی، شکل و صورت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابی رسول کی ہم ممبر سے توہین تو نہیں کر سکتے ہیں، جو بھی شکل رہی ہو، اس لیے کہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ کبھی آدمی کسی کی توہین، بولیے، نہ کرے۔ جناب نوح کا نام کیا تھا؟ عبد الجبار، ٹھیک کرو، نام کیا تھا؟ تو یہ نوح کیسے نام پڑ گیا؟ ایک دن جا رہے تھے، کتا دکھائی پڑ گیا، عجیب، اس کو بیمار کتا، وہ شکل عجیب سی، تو کتا جو ہے وہ گویا ہو گیا قدرت الہی سے، کہنے لگا صاحب اللہ نے تو مجھ کو ایسے ہی بنایا ہے، آپ کو نہیں پسند ہے، اس سے بہتر بنا دیجئے۔ تو وہ جناب نوح کو ایسا احساس ہوا کہ اسی پر گریا، اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا متا تنوح یا نوح، اے نوحہ کرنے والے کب تک نوحہ کرو گے؟ اس کے بعد سے ان کا نام پڑ گیا بات۔ تو کسی کو ایک اللہ نے کہا کہ جو سب سے کیا کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز ہے، موسیٰ کر لیا نا اس کو۔ موسیٰ نے جو ادھر ادھر دیکھا، سب ٹھیک ہی ٹھاک لوگ ہیں، جانے لگے، راستے میں وہی کتا مل گیا ان کو۔ انہوں نے کہا اس سے بدتر تو کوئی مخلوق نہیں ہوگی، وہ بھی بیمار۔ بڑھے، پھر انہوں نے کہا یار ہم سوچ رہے ہیں نا بدتر، اللہ کے نزدیک کس کا کیا مرتبہ ہے کیا پتا۔ اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ کوئی لائے نہیں تم؟ کہنے لگا ہم کو کوئی بدتر دکھائی نہیں دیا۔
اللہ نے کہا ٹھیک کیا، ورنہ وہ کتا لے آتے تو نبوت گئی تھی۔ صلوات درجی۔ تو کبھی اپنے کو کسی سے بلند مت سمجھیے مولوی صاحب۔ لہذا ہم جویبر، جناب جویبر صحابی رسول ہیں، ہم گستاخی تو کر نہیں سکتے، لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ ایک حبشی غلام اس کی شکل کیا ہوگی، اور ایک مدینے کی خوبصورت ترین لڑکی۔ ایک دن رسول اللہ ادھر سے چھپر سے گزر رہے تھے، جویبر پہ نظر پڑ گئی، اے ادھر آؤ۔ جی سر۔ ارے بھیا شادی وادی کرو گے؟ تو جویبر نے کہا صاحب میں شادی کون کرے گا مجھ سے شادی؟ تو رسول اللہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتاؤ، اتنا سب پڑھتے تب بھی ان کے ابا کو سمجھ میں نہیں آتا۔ صلوات بر محمد وعد۔ تو خیر صاحب، پیغمبر نے ایک آدمی کا نام لیا، لڑکی کا نام زلفا ہے، باپ کا نام نہیں دماغ میں، کہ وہاں چلے جاؤ، ان سے کہہ دینا کہ پیغمبر نے بھیجا ہے، اپنی لڑکی کی شادی ہم سے کر دیجیے آپ۔ ان کو کہے چلے گئے۔ اب وہاں صاحب بڑے آدمی، سمجھ گئے آپ، اشراف میں سے بیٹھے ہیں، تب تک یہ پہنچے، کہیے کہ صاحب رسول اللہ نے بھیجا ہے، فرمائیے۔ کہ وہ رسول اللہ نے کہا اپنی بیٹی کی شادی کر دیجیے ہم سے۔ لیکن وہ بھی مومن آدمی تھا، اس نے کہا تمہارے سے نہیں، کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، میں حضرت سے بات کر لوں گا، یعنی ادب کیا۔ مگر لڑکی ایمان میں باپ سے آگے۔ جویبر چلے گئے، لڑکی سن رہی تھی، اس نے دروازہ پیٹا، کیا ہے؟ کہ یہ جو ہے وہ کالا آدمی کیوں آیا تھا؟ کہ تمہارے لیے رشتہ لے کے آیا تھا رسول اللہ۔ کہ تو کبھی کہاں ہم اور کہاں یہ حبشی لوگ، ہم لوگ رشتہ، کہ وہ مت کیجیے آپ۔ لیکن وہ خود نہیں آیا تھا، وہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا آدمی تھا، اس کو واپس کرنا جسٹ لائک رسول اللہ کو واپس کرنا ہے۔ آپ اس کو روک کے جا کے رسول اللہ سے بات کیجیے۔ خیر صاحب چلے گئے، واپس آئے صاحب، کہا آپ بیٹھیے میں آتا ہوں۔ گئے، یا رسول اللہ آپ نے جویبر کو بھیجا ہے؟ کہاں؟ شادی کے لیے؟ کہاں؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہیں ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں، کہاں ہم لوگ عرب مدینے والے، کہاں وہ۔ حضرت نے فرمایا تو اسلام آیا کاہے کے لیے ہے؟ اسی اونچ نیچ کو مٹانے کے لیے تو آیا ہے، بس یہ بالکل رائٹ ٹائم۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کر دو جو حکم حضور کا۔ آ گئے، ہاں بھائی بولیے، کہاں لے جائیے گا رخصت کرا کے؟ مکان ہے؟ انہوں نے کہا صاحب نہیں۔ کہ تب کہاں لے جاؤ؟ کہا مجھ کو کیا پتا، مجھ کو تو رسول اللہ نے کہا جاؤ کہہ دو، میں نے کہہ دیا۔ کہنے اچھا چلو مکان کا انتظام کر دیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ مہر وہر میں کیا ہے؟ کہنے ہم کو کچھ نہیں پتا، ہمارے پاس کچھ ہی نہیں، کھانے کو نہیں ہے۔ کہنے اچھا چلو مہر بھی ہم ہی دے دیں گے تمہارا۔ شادی ہو گئی۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، ادب ممبر محفوظ رہنا چاہیے۔ شادی ہو گئی، سسر ہی نے مکان بھی بنوا کے دیا، مہر بھی دیا، اس زمانے کے حساب سے باقاعدہ فرنشڈ، آج کی لینگویج میں کہیے۔ اب وہاں گئے، انہوں نے صاحب جو ہے وہ وضو کیا، کیسی بیوی ہو کیسا کیا، اللہ اکبر، پوری رات دعا عبادت میں گزار دی۔ صبح ہو گئی، چائے وائے کا نہیں، میں روزے سے ہوں۔ اب یہ بات فسر شروع ہوئی نا عورتوں میں، تو یہ ہوا بھائی ایک دن رک جاؤ، دوسری رات بھی نماز میں گزر گئی، تب بات پہنچی باپ تک۔ باپ نے کہا بھائی دو روز تم لوگ چپ تھی، ایک دن اور دیکھ لو۔ تیسرا دن بھی وہی نماز دعا، اور دن میں اور رات میں عبادت۔ تب یہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا ہم نے کر دیا، مگر اس کو تو عورت کی ضرورت ہی نہیں۔ 3 دن تو پیغمبر نے اچھا بڑا وہ آ گئے، انہوں نے کیا بات ہے، کیسی شکایت سن رہا ہوں میں؟ اب جو روایت کا جملہ ہے وہ تو میں نہیں نقل کر پاؤں گا، جو انہوں نے جواب دیا میں ہوگا کہ نہیں صاحب ایسی کوئی دقت نہیں ہے۔ کہ تو شکایت کیوں ہے؟ کہ شکایت نہیں ہے، اصل میں ہوا یہ کہ جب میں اس گھر میں گیا اور میں نے وہ عالیشان مکان دیکھا، وہ خوبصورت بیوی دیکھی،
مجھ کو اپنا قبل اسلام کا زمانہ یاد آ گیا کہ میں افریقہ میں ہوتا، کسی کا غلام ہوتا. یہ سب مجھ کو ایمان کی بدولت ملا ہے نا، توحید کی بنیاد پہ ملا ہے نا. بیوی تو زندگی بھر کے لیے آئی ہے، کم از کم 3 دن عبادت اور روزہ رکھ کے اس معبود کا شکریہ تو ادا کر لوں. ایسا ایمان خدا نے کہا دونوں ایک دوسرے کا جوڑ ہے. صلوات اور فرما رہے ہیں. آپ کہیں گے صاحب وہ تو پیغمبر کی بات تھی، وہ صحابی تھے، نبی نے حکم دیا. میں نے کہا آج کی سن لیجیے. آپ نام سنا ہے آپ نے؟ کل مصائب میں ذکر آیا تھا مرحوم شیخ جعفر شوستری. نجف اشرف میں مسجد ہے، مسجد ہندیہ، سنا ہے نا؟ مسجد ہندی. مسجد ہندی میں شبہ قدر، شب شہادت امیر المومنین، 21 رمضان مجلس پڑھ رہے ہیں. دوران مجلس شیخ جعفر نے کہا لوگو کتنی چیزیں جو ہے وہ ہمارے ہاں خراب ہو جاتی ہیں خالی اسٹیٹس کی بنیاد پر. ہم جھک نہیں سکتے. ہم دماغ میں تو ہے میرے، مگر میں کہوں گا نہیں، ان کو کہنا چاہیے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ صلوات بر محمد مرحوم شیخ جعفر شوستری رضوان اللہ علیہ شب 21 ماہ مبارک رمضان منبر سے مسجد ہندی مجلس پڑھ رہے تھے. دوران مجلس رک گئے. فرماتے ایھا الناس، میرے 2 بیٹیاں ہیں. منبر سے میرے 2 بیٹیاں ہیں، دونوں شادی کے قابل ہیں، جس کو بھی رشتہ دینا ہو مجھ کو رشتہ دے سکتا ہے. مجلس تمام ہوئی، اترے، چل پڑے. مگر یوں کوئی آ تو نہیں رہا ہے تو دیکھا ایک طالب علم چلا آ رہا ہے پیچھے پیچھے. رک گئے. کہیے اب وہ چپ. اچھا مجلس میں تھے؟ کہا جی. اعلان سنا؟ جی. اسی میں آئے ہو؟ کہا جی. کہا آؤ. گھر لے کے آئے. کہا اب بولو. 2 بیٹیاں آنے گئے. ایک پڑھی لکھی زیادہ ہے، ایک خوبصورت زیادہ ہے. بولو. کرنا مجھ کو دونوں کو ہے. ایک تو ہمارا نا کہ بڑے کی کریں کہ چھوٹے کی کریں، تو بڑی کی کر دیں چھوٹی کی رہ جائے، ہوگا جو کہو. لیکن دونوں میں ایک عیب ہے، ایک ہنر ہے. اس کے ہاں ہنر یہ ہے کہ پڑھی لکھی ہے مگر وہ خوبصورتی نہیں. اس کے ہاں یہ کہ خوبصورت ہے مگر تو طالب علم نے کہا صاحب ہم پڑھا لیں گے. سمجھ گئے نا؟ صلوات بر محمد علیہ پڑھ لیں. لیکن جس کو اس کو سنیے تو کہ جس کو باپ کم پڑھا لکھا سمجھ رہا ہے اس کا علم بھی سنتے چلیے. ہم پڑھا لیں گے. کہا ٹھیک. مہر کا ضابط طالب علم ہوں، شہریہ ملتا میں کھا لیتا ہوں، چلو کوئی بات نہیں. ولیمہ وہی والا کیس. میرے پہ کوئی اوقات نہیں، آپ نے اعلان کیا چلے آئے. کہا ٹھیک. عقد ہو گیا. انہوں نے خود انتظام کر دیا طالب علم کا، چھوٹے سے مکان کا، یہ وہ سب. دوسرا سال آیا، وہی تاریخ، وہی منبر. اچھا شیخ جعفر شوستری شیخ، جس سے شادی کی تھی وہ سید، منبر میں بیٹھے. آدھی مجلس ہو گئی تھی اور پہلے سے سیٹ رہا ہوگا وہاں سے. اب لاؤ بیٹا ذرا وہ بچہ اٹھاؤ تو کندا کا جو کیا کہتے ہیں اس کو. لوگوں یاد ہے پچھلے سال میں نے اسی مجلس میں اعلان کیا تھا اگر میں غیرت کھاتا، شرم کرتا تو آج یہ میری گود میں جناب زہرا کا پوتا نہ ہوتا. سلام اللہ علیہ. صلوات اور فرما رہے ہیں. لہذا ہاں یہ ہے کہ پڑھی لکھی لڑکی کو جاہل کے ساتھ مت کر دیجئے. علم معیار ہے، تقوی معیار ہے، ایمان معیار ہے. مال و دولت آج ہے کل نہیں رہے گا، کل نہیں ہے آج ہے. آج کروڑ پتی ہے، ایک ہفتے بعد جیل میں ہے، کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. لہذا مال کے چکر میں مت رہ کر کے بچوں کی زندگی سے ہمیں کھلواڑ کرنے کا حق. کتنی لڑکیاں ہیں بیچاری جو بیٹھ گئی گھر میں صرف اس لیے کہ ہمارے معیار کا نہیں ہے.
اس کا جواب خدا کیا؟ ہم جیسے والدین کو دینا پڑے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو کب کریں؟ 25 سال میکسیمم ایج رسول اللہ اور حضرت علی کی ہے۔ کیا کرتا ہے وہ معیار نہیں ہے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے بولیے کیسے کیسے ہو گئے، وہ کوئی معیار نہیں ہے۔ ادھر آئیے، کیسی ہے؟ کیسی ہے کا سیدھا جواب یہ ہے کہ آج تو حور پری ڈھونڈ کے لے آئے آپ، اور شادی کے 2 مہینے کے بعد چیچک نکل آئی، اب کیا کیجئے گا؟ ٹھیک ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ظاہر سی بات ہے اس پہ نسل پر اثر پڑتا، دیکھنا چاہیے، لیکن اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز تقوی ہے، اصل چیز کیا ہے؟ علم ہے۔ خوب، تو پہلی ذمہ داری ہماری کیا بنتی ہے؟ اختیار الوالدہ۔ آپ بیوی نہ ڈھونڈیے، اپنے بچوں کے لیے ماں ڈھونڈیے، اور جیسی ماں ہوگی اولاد پر اس کا اثر پڑے گا یقیناً۔ ماں باپ کے دین کا، ماں باپ کے ایمان کا، ماں باپ کے تقوی کا۔ مقدس صلوات بر محمد و آل۔ مقدس اردبیلی جانتے ہیں؟ بہت نام سنا ہوگا آپ نے، نہ جانے کتنی بار حضرت سے ملاقات کی ہے مقدس اردبیلی نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مومن آدمی، متقی آدمی، یہ تقوی ان کے اندر کہاں سے آیا؟ ان کے والد رہنے والے کہاں کے تھے؟ اردبیل۔ اردبیل تو ٹھنڈا علاقہ ہے نا، تو جیسے کشمیر وشمیر یہاں ہے، سیب ویب کا علاقہ۔ ان کے والد نام تھا ان کا ابو ذر، کسان آدمی تھے گاؤں کے، اپنے کھیت میں سچائی کر رہے تھے، پانی آ رہا تھا، اسی پانی کے ساتھ بہتا بہتا ایک سیب آ گیا۔ بیچارے صبح صبح چلے آئے تھے گھر سے، ناشتہ نہیں کیا تھا، کیا تھا، اٹھایا کھا گئے۔ تقوی، کھانے کو کھا گئے۔ بھائی ہم سے کیا مطلب تھا، وہ بہتا ہوا چاہے جاتا، تم نے کیوں کھایا؟ اب یہ پتا ہے وہ نالی پکڑے پکڑے، اچھا اس پیڑ سے آیا ہے نکلا ہوا۔ ان کے گھر گئے، کہنا آپ کے پیڑ سے ایک سیب ٹوٹ کے گیا تھا، میں نے کھا لیا۔ کہا تو کھا لیا۔ کہنے لگا نہیں، ہم نے کہا بھائی آپ سے اجازت۔ تو انہوں نے سوچا یہ تو لڑکا ہم کو پھنسا رہا ہے، خود بچ جائے گا میں پھنس جاؤں گا۔ کہنے لگا سنو، اگر یہ بات ہے تو اس میں میرے ساتھ میرے بھائی بھی شریک ہے، تو اگر ایک سیب گیا تو آدھا میرا آدھا ان کا، میرے والے کوئی بات نہیں، جاؤ معاف۔ اور بھائی آپ کے، کا وہ نجف میں رہتے ہیں، عالم ہے وہاں۔ کہا ٹھیک ہے، ان کا آتا پتہ بتائیے، جاؤں گا میں۔ کھیتی ویتی کام ختم ہوا، کون ہے آدھے سیب کے چکر میں اتنی دور چلا؟ بمبئی تو جائے گا نہیں یہاں سے آدمی ہے۔ وہ چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھانٹتے گھر پہنچے۔ کہاں سے آئے ہو؟ بتایا۔ تو اپنے گاؤں کا، کس کے لڑکے ہو؟ اچھا فلانے بھائی کے لڑکے ہو۔ تو گھر خاندان تو پتہ ہی گاؤں کا ہے۔ کیسے آنا ہوا؟ زیارت کے لیے۔ کہا زیارت بھی کر لیں گے لیکن اصل تو آپ سے ملنے آئے ہیں۔ کہا مجھ سے ملنا زیارت سے بڑھ کے اہم؟ دیکھیے بات جو ہے وہ اپنی سمجھ کی ہے۔ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے زیارت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ ایک عالم دین تھے، گئے زیارت پر، سمجھ گئے آپ، نجف گئے، اور نجف کے بعد اب کل کربلا جانا ہے، اور یہ تب تک انہوں نے کہا نہیں بھائی میں واپس جا رہا ہوں۔ خیریت؟ کہ مجھے یاد ہی نہیں تھا بھائی، اب کی جمعرات کو فلاں آدمی کے یہاں دعوت ہے میری، اور میں نے ہاں کر لیا ہے۔ تو جن لوگوں کو پتا ہے کہ وعدہ کتنا اہم ہوتا ہے، وہ زیارت چھوڑ کے وعدہ پورا کرنے جاتے ہیں۔ تو یہ اپنی سمجھ کی بات ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہاں، اور یہ حدیث سنتے چلیے۔ 3 چیزیں ہیں، روایت کہتی ہے لیست فیہن رخصہ، کوئی چھوٹ نہیں ہے اس میں، کرنا ہی کرنا ہے۔ نمبر 1 بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی، برین کانا او فاجرین، چاہے ماں باپ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، آپ کو ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ 2 اداء الامانہ،
امانت کی واپسی، چاہے امانت والا مومن ہو چاہے فاجر ہو. 3 یہی ہے، وفاء العہد، کسی سے وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے سامنے والا مومن ہو چاہے جو. تو اب یہاں حق کی بات ہے، ان کا زیارت تو کریں گے آئے ہیں، لیکن مین آپ کی وجہ سے آئے. خیریت پورا قصہ سنایا. انہوں نے کہا تو کیا سمجھتے ہو تم، ہم بہت خوش ہو جائیں گے؟ یار کتنا مومن لڑکا ہے، آدھے سیب کے چکر میں اتنی دور آ گیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، جاؤ بیٹا کوئی بات نہیں، یہی سوچو گے نا؟ جی نہیں، اتنی آسانی سے معاف نہیں ہوگا. جو کہیے کہیے کیا، کھایا ہے تو جھیلو. جو کہیں گے وہ کرو گے؟ جی ہاں جو کہیے وہی. غیرت مت کھاؤ، ایمان دیکھو کر دو. کہ تم کو میری لڑکی سے شادی کرنا پڑے گی تب معاف کروں گا. تو یہ ایسے تو کوئی کہتا نہیں، اس کا مطلب لڑکی میں ہے ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ. پھر خود ہی سوچا مگر یار گڑبڑ بھی ہوگی تو کیا ہوگا، 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال آئے مر جائیں گے، بات ختم. لیکن اگر یہ بڈھے نے معاف نہیں کیا تو قبر میں جھیلنا پڑے گا، حشر میں جھیلنا پڑے گا. حق تو بڑا مسئلہ ہے حق کا. تو ٹھیک، ان کا ٹھیک ہے صاحب. کہا دیکھو ٹھیک ہے صاحب، میں پہلے سمجھ لو تب ہاں کرو. کہ جی، کہ میری لڑکی اندھی ہے، میری لڑکی گونگی ہے، میری لڑکی اپاہج ہے، سمجھ لو تب ہاں کرو. کہ یار یہ تو واقعی. پھر وہی جواب، کتنے دن کا ہے؟ اگر بندے نے معاف نہیں کیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اور ٹھیک ہے صاحب، اندھی اپاہج لنگڑی لولی سب برداشت، آپ معاف کر دیجئے. کچھ سمجھ میں آیا؟ جہاں خوف خدا ہوتا ہے وہاں آدھے سیب کے لیے آدمی گھبراتا ہے، اور جہاں عشق اہل بیت نہیں ہے پورا باغ ہڑپ کر لیتے ہیں. صلوات در محمد و آل محمد. شادی ہو گئی، رخصت ہو گئے. اب جو انہوں نے بیوی کو دیکھا کیا تھی؟ اندھی گونگی. اچھا گونگی ہے تو بہری خود بخود ہوگی، اور اپاہج بھی. وہ تو صاحب دیکھا تو معلوم ہے پورے خاندان میں ایسی خوبصورت بہو نہ آئی ہوگی. تو انہوں نے خود ہی سوچا لگتا ہے کہ بڈھا پہلے امتحان لے رہا تھا، ہے نا، سوچے گا آدمی. اور جب دیکھا کہ نہیں لڑکا واقعی، تو انہوں نے دوسری والی سے کر دیا. ہو سکتا ہے 2 لڑکیاں رہی ہوں. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے اور بھی کوئی بہن ہے؟ کہا نا میں اکلوتی ہوں. کہنے لگے مگر تمہارے والد تو، کہنے لگے میرے والد تو جو کہہ رہے تھے وہ صحیح کہہ رہے تھے، آپ نہیں سمجھے میرے والد کی بات. تو کیا مطلب؟ کہا میرے والد نے کیا کہا؟ اندھی ہے؟ ہاں. کہا جی میں اندھی ہوں نامحرم کے لیے. میرے والد نے کیا کہا؟ گونگی ہے؟ ہاں. کہ جی میں گونگی ہوں، بہری ہوں، نہ غیبت کرتی ہوں نہ غیبت سنتی ہوں. میرے والد نے کہا اپاہج ہے، خلاف شریعت گھر سے قدم باہر نہیں نکالا ہے آج تک. جب میرے باپ نے میرا یہ ایمان اور دین دیکھا تو میرے باپ گھبرا گئے کہ ایسی لڑکی کے لیے کہاں سے لڑکا لائیں. المومن کف المومن. اب ان کو پیسے کی تلاش نہیں تھی، ان کو ویسے ہی مومن لڑکے کی تلاش تھی. کس سے کہیں؟ جس سے کہیں گے وہ اپنے حساب کا رشتہ بتائے گا. تو میرے بابا حرم امیر المؤمنین چلے گئے اور مولا کی زری پکڑ کے فریاد کی، یا امیر المؤمنین، جیسی مومنہ بیٹی ہے ویسے ہی داماد آپ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا. تو ہم بابا بھی یہ سمجھے کہ تم نے سیب کھایا نہیں ہے، یہ میرے بابا کی دعا مقبول ہوئی ہے جو وہاں سے تم کو یہاں تک پہنچایا گیا ہے. اب سمجھے آپ کیسی مومنہ اور کیسا مومن. اب جو نتیجہ آئے گا تو مقدس اردبیل ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ صلوات در محمد و آل محمد.
چنانچہ کچھ چیزیں تاکید کی گئی ہیں، حتیٰ کھانے پینے تک کے بھی احکام ہیں کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے، عورت کو کیا کھانا چاہیے۔ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک لڑکا آ گیا، خوبصورت حسین سا آدمی، دیکھتا رہ جائے، بالکل یوسف سمجھیے۔ جیسے ہی امام نے دیکھا فرماتے ینبغی ان یکون ابو ھذا اکل سفرجلا لیلۃ الجماع، لگتا ہے اس کے باپ نے اس رات سفرجل کھایا تھا۔ سفرجل کیا ہے؟ آپ کے ایران میں ملتا بے، بہی، بے کیا بولتے ہیں اس کو، وہ کسیلا سا ہوتا ہے، بعض اس کو گلابی بھی کہتے ہیں۔ تو گلابی تو یہاں دکھتی ہے، گلابی کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہاں پیر، تو بعض وہ کہتے ہیں بے، وہ وہاں قم وغیرہ میں دیکھا ہم لوگوں، تھوڑا کسیلا سا ہوتا ہے اس کے لیے، اور باقاعدہ روایات ہیں۔ دوسری روایت بھی کہتی ہے اطعموا حبالاکم السفرجل، اپنی حاملہ عورتوں کو سفرجل کھلاؤ، جب بچہ شکم میں ہو تو ان کو یہی گلابی پیر کیا کہتے ہیں، بے کھلاؤ، فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ أَخْلَاقَ أَوْلَادِكُمْ، یہ پھل تمہاری اولاد کے اخلاق کو بہتر بنائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب پیدا ہو گیا، وہ سب تو چیزیں جانے دیجئے کہ اور بہت سے آداب و شرائط، اس سے کوئی ممبر کی ضرورت بھی نہیں، پڑھ لیجئے کتابیں جا کر کے۔ پیدا ہو گیا، پیدا ہوتے ہی کیا چیز مستحب ہے بولیے؟ ایک میں اذان، اقامت۔ جانتے ہیں وجہ کیا بتائی گئی اذان و اقامت کی؟ فرماتے فَإِنَّ ذَلِكَ عِصْمَةٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پیدا ہوتے ہی بچے کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہو، تاکہ اس سے شیطان اس کے اندر گھسنے نہ پائے، شروع سے اس کا انتظام۔ تو انتخاب، پھر دوران حمل، بعض یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نہیں بھی پڑھتے ہیں تو ایسے گھروں میں قرآن کی تلاوت لگا دو، اس لیے کہ بچہ سنتا ہے، تو جو شروع سے عادت ہوگی دنیا میں آنے کے بعد اس کی طرف اس کی رغبت بڑھے گی۔ صلوات بر محمد، قرآن لگائیے۔ جب لاسٹ مہینہ آ جائے، 9واں مہینہ ہے اور ایک مہینہ باقی ہے، مثلا جو ہے 5 ستمبر کی ڈیٹ دی ہے ڈاکٹر نے، 8 ستمبر کی ڈیٹ دی ہے ڈاکٹر نے، تو اب اس لاسٹ منتھ میں کیا ہونا چاہیے؟ یہ روایت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اطعم المرأة فی شہرہا الذی تلد فیہ، کہ جس مہینے میں پیدائش ہونے والی ہے اس مہینے میں اس کو کیا کھلاؤ؟ التمر، کھجور۔ فَإِنَّ وَلَدَهَا يَكُونَ حَلِيمًا نَقِيًّا، ایسا بچہ حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، نقی اور پاکیزہ ہوگا۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ صاحب بیچاری ماں مر گئی، صلوات بر محمد وعلى، یہ بڑا کسی عالم کا قصہ ہے، بہت اثر پڑتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے ہاں کہ اولاد کے اندر 1 حصہ اثر باپ کا آتا ہے، 3 حصہ اثر ماں کا آتا ہے۔ میں نام بول رہا، بزرگ عالم دین تھے، آ کے کسی نے شکایت کی کہ صاحب آپ کے لڑکے نے میری مشق میں چھید کر دیا۔ ان کو بڑا عجیب لگا کہ میرے لڑکے کی شکایت کیوں آ گئی۔ وہ گھر آئے، کہنے لگے یہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ اس لیے کہ میں نے بہت غور کیا کہ میں نے کیا شرارت کی ہے کہ جو میرے بچے کے اندر اثر آیا ہے تو میری سمجھ میں تو نہیں ہے، تم بتاؤ کیا کیا اس نے؟ کہا بہشتی کو اس میں چھید کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہاں ایک بار ہوا۔ کیا کہ پڑوسن کے گھر گئے تھے، پیڑ لگا تھا انار کا، بڑا دل چاہ رہا تھا، یہ پیٹ میں تھا، اب یوں کہیں نہیں تو میں نے ایسے ایک سوئی لگا کے اس کا عرق، وہ ایک سوئی جو ہے بعد میں کہاں پہنچی؟ بہشتی کی مشق میں۔
صلوات بر محمد و آل محمد۔ لہذا دودھ پلانے میں بڑی تاکید۔ مرحوم سید رضی رضوان اللہ علیہ، نام سنا ہے نا؟ سید رضی کون ہے؟ جن کو شریف رضی بھی کہتے ہیں، کون ہے؟ نہج البلاغہ والے۔ اور ان کے بڑے بھائی مرتضی، وہ مراجع کی فہرست میں تھے، دونوں کی لائن الگ، ان کی اصول اور فقہ کی لائن تھی، ان کی ادب کی تھی، لٹریچر کی، دونوں نمبر 1۔ مرحوم شیخ مفید خواب دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ آئی ہیں امام حسن و حسین کو لے کے، اور فرماتی ہیں شیخ علمہم الفقہ، ان دونوں بچوں کو میرے فقہ پڑھا دو۔ اب یہ بڑے بے چین، اس خواب کا کیا مطلب ہوا؟ میں کہا میری اوقات، یہ خواب کیا؟ کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ سید رضی یتیم تھے، دونوں بیٹے، دونوں بھائی یتیم تھے، ماں لیے چلی آ رہی ہیں، اور وہی جملہ کہا شیخ علمہم الفقہ۔ اس کی وجہ سے جناب شیخ مفید نے بہت توجہ فرمائی ہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ کے بچے بہت آگے نکل گئے، فرمایا ان کی والدہ نے، میں نے کبھی اپنے بچوں کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ توجہ فرما رہے، حتیٰ دودھ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ، فرض کیجیے جیسا ماں مر گئی تو اس زمانے میں تو ڈبہ ابا چلا نہیں تھا، ہے نا، تو عام بات ہوتی تھی کہ آدمی جو ہے وہ عورتیں جن کے بچے ہیں تو وہ اپنا دودھ بیچ بھی دیتی تھی، پلا دیتی تھی تاکہ کچھ پیسے مل جائیں، دائی، ہے نا، رضاعت جس کو بولتے ہیں۔ اب ماں تو آئی نہیں، مر گئی بیچاری، یا ماں کو دودھ نہیں اتنا ہو رہا ہے تو آپ کو کہیں جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا نا کوئی دائی۔ پیغمبر فرماتے ہیں مگر دائی لانے سے پہلے اس کی عقل ضرور جانچ لینا۔ صلوات بر محمد، سنیے غور فرما رہے ہیں۔ ایاکم ان تسترضعوا الحمقى، خبردار بیوقوف عورت کا دودھ اپنے بچوں کو مت دینا۔ فإن اللبن ينشئه علیہ، دودھ ہی تو ساری چیزیں ڈیولپ کرتا ہے، اور اسی کو تم غلط دے دو گے تو اب آپ بتائیے، جب بیوقوف عورت کا دودھ نہیں پلا سکتے، اسی لیے روایتوں میں ہے کہ سب سے اچھا دودھ اولاد کے لیے اس کی ماں کا ہے۔ مجبوراً جانور کی طرف جائیے، مجبوراً جو ہے وہ نمبر 1 اور نمبر 2 لائیے، جہاں تک ہو سکے ماں پلائے، وضو کے ساتھ پلائے۔ صلوات برما، یہ حق ہے ہماری اولاد کا۔ کہنے لگے صاحب اب کہیں کوئی مل ہی نہیں رہا ہے، 2 عورتیں ہیں پلانے کے لیے تیار بھی ہیں، ایک یہودی ہے ایک مجوسی ہے، بولیے لے سکتے ہیں؟ ہاں اجازت ہے، لیکن اس میں جانچ ہونا ضروری ہے اور شرط ہونا چاہیے، شراب نہیں پیو گی، سور نہیں کھاؤ گی، اور اس طرح کے اور امور، اس شرط کے ساتھ مجبوراً اس کی اجازت دی گئی ہے۔ کل ملا کر کے دوسرا حق ہمارا کیا ہوا اپنی اولاد کا ہمارے اوپر کیا ہوا؟ ماں کا انتخاب نمبر 1، اس کے بعد حتیٰ دودھ تک میں خیال ہم کو کرنا ہے کہ کیسا غذا اپنی اولاد کو ہم دے رہے ہیں۔ وقت زیادہ گزر گیا، اب کل آئیے گا نام اور تربیت پر ایک دن اور لیں گے انشاءاللہ، پھر اگلے حق کی طرف جاتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی انشاءاللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک حافظہ شوگر کی وجہ سے نا بڑا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، علماء میں سے، تہران کے علماء میں سے، بزرگ علماء میں سے تھے، شاہ کے زمانے میں ان کو پھانسی کا حکم ہو گیا، تہران میں جیل میں رہے، اور کیا ہوا؟ پھانسی کا۔ ان کا اپنا بیٹا تالی بجا رہا ہے، خوش۔ لوگوں نے بتایا کہ آغا جیل میں جا کے ملے، آغا آپ کا لڑکا، کہنے مجھ کو یہ امید تھی۔ کہ کیوں؟ کہ اس کی ماں اس طرح سے جو ہے وہ
پتہ نہیں انتقال ہو گیا، بہرحال دودھ نہیں، تو ہم مجبور تھے جو ہے وہ کسی دایا کی تلاش میں، اور جب کچھ دن پلا چکی تب اس کی حرکات ہم کو پتا چلے کہ وہ عورت ٹھیک نہیں تھی، تو میں اسی وقت سے دہشت میں تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ دودھ میرے بیٹے کے اوپر اثر ڈالے گا. لہذا وسیع، اب تو خیر ہم تو نوبت گزر گئی ہے، لیکن آپ لوگوں سے ہوش میں رہنا بیٹا، خود چاہے جو کر لیا، لیکن اولاد کی غذا کے اوپر خاص توجہ ہم سب کو کرنی ہے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد لائق نکل جائے. ایک اور دوسرے حق ان کا یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے، حلال غذا کا انتخاب کیا جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس اللہ ہم سب کو توفیق دے اس راہ پر چلنے کی جو اہل بیت چاہتے ہیں، جو دین چاہتا ہے. اس لیے کہ امام نے بارہا فرمایا نا، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. کیا نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دے سکوں، برائیوں سے منع کر سکوں. خدا ہم سب کو اول تو خود گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسرے اپنے سماج کی طرف ہم کو بیدار فرما. اس لیے کہ ایک روایت بڑی خطرناک ہے ہم لوگوں کے لیے. ارشاد ہوتا من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو صبح کرے اس عالم میں کہ مسلمانوں کے مسائل سے اس کو دلچسپی نہ ہو، ایسا انسان مسلمان نہیں ہے. تو ہم کل بھی یہ بات کہی گئی تھی، یہ کہہ کے چپ نہیں رہ سکتے کہ ہم سے کیا مطلب، کوئی ہمارا بیٹا ہے، ہم سے کیا مطلب، کوئی ہمارا بھائی ہے. نہیں، دین کہتا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سب سے قیامت میں سوال کیا جائے گا. جو جس چیز کو جتنی اہمیت دے دے، اس موضوع کو امام نے اتنی اہمیت دی ہے، اتنی اہمیت دی ہے کہ اب اس کے مقابلے میں نہ اولاد کا داغ کچھ ہے، نہ بھتیجوں کا داغ کچھ ہے، نہ بھانجوں کا داغ کچھ ہے. حتیٰ خود کو امام نے راہ خدا میں، دیکھیے دنیا میں بہت سے آپ نے جنگیں دیکھی ہوں گی، مظالم دیکھے ہوں گے، وہ ظلم آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا جو کربلا میں ہوا ہے. وہ ظلم، سوچ آخری کیا ہوتا ہے، مار دیا بس نا، یہی تو ہوگا نا. لیکن کربلا میں اب تو امام حسین کو شہید کر دیا نا، اور وہ بھی کس حسین کو بتاؤں گا آپ کو، کس حسین کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک آدمی آیا، سن لیجیے، جب تک امام حسین کو نہ سمجھے گا نا، وہ دل پہ وہ چوٹ نہیں لگتی. آگے کہنے لگا کہ ہاتھ پھیلایا، کچھ ضرورت تھی. حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس نہیں ہے، گھر آؤ اچھا کچھ دیتا ہوں. بتائیے مانگنے والے کو شرم آئے گی کہ عطا کرنے والے کو؟ اکلوتا ہے میرا مولا. اندر گئے، جتنا دینا چاہتے تھے اتنا نہیں تھا. اس ابا میں جو کچھ تھا لپیٹا، باہر نہیں آئے. ہاتھ بڑھایا، فرمایا بھائی لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے اتنا کم لے کے کیا تمہارے سامنے آؤں. وہ آدمی رونے لگا. امام نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی معذرت کر لی ہے. کہ صاحب ہم کم کی وجہ سے نہیں رو رہے، پھر کہ یہ سوچ کے رو رہے کیا اتنا بڑا ہاتھ یہ بھی کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے. یہ امام حسین کی ذات ہے جس نے اس طرح غربا کی مدد کی ہے. اور سنائے آپ کو، آ گئے میدان میں، بس آخری بات، آ گئے میدان میں لڑتے لڑتے. ایک وقت وہ آیا جب آقا سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا. آقا جانور بھی ذبح کیا جاتا ہے، اس کے کچھ اصول ہیں، ہے نا، اس کے کچھ
ضوابط ہیں، اس کے اپنے قوانین ہیں. کیا؟ نمبر 1 پانی پلا لیا جاتا ہے. 2 چھری تیز کر لی جاتی ہے. 3 گلا بولیے سامنے سے کاٹا جاتا ہے نا. لیکن ہائے میرا مولا، المذبوح بالقفا، سامنے سے نہیں پسے گردن، کند خنجر، سوکھا گلا. چنانچہ روایت کہتی ہے فجلس الشمر على صدره وضرب 12 ضربہ. شمر ملعون 12 مرتبہ چھری چلائی. جب گلا جدا نہیں، اور جو لوگ گئے ہیں کربلا انہوں نے دیکھا ہے، یا اللہ سب کو حضرت کی زیارت نصیب فرما. جائیے گا وہاں بتا یہی وہ ٹیلا ہے، یہی وہ بلندی ہے جہاں سے بہن اپنے بھائی کی جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی. روایت کہتی ہے کہ جب گلا، وہیں سے بی بی نے فرمایا یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اور یہ سعد کے بچے میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایک بات آپ کو اور عرض کروں. کربلا میں ہر بات تاریخ نہیں دیکھ پائی. جتنا تاریخ نے دیکھا اتنا لکھا ہے. کچھ چیزیں ہم تک آئی ہیں حدیثوں سے، اس لیے کہ تاریخ دیکھ نہیں سکتی. جب دیکھ نہیں سکتی تو لکھ نہیں سکتی. چنانچہ اسی میں تاریخ نے دیکھا، حضرت زینب کی بات لکھ دی، لیکن اسی میں ایک منظر اور ہے جو تاریخ دیکھ نہیں سکی. پھر کا حدیث کہتی ہے جب گلا جدا نہیں ہو رہا تھا، آواز آئی علی حسین کی مدد کرو. فرمایا یا رسول اللہ قاتل سے تلوار لے کے پھینک دوں؟ فرمایا نہیں، ماں کی روح بیٹے سے لپٹی ہوئی ہے، فاطمہ کو حسین سے الگ کر دو. علی آگے بڑھے، روح فاطمہ کو حسین سے جدا کیا. خود قاتل شمر کہتا ہے جس نفسر وطن کی جدائی کر رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی، ولدی ولدی قتلوا قدشانا، ہائے میرا نام جزاکم شہید کر دیا گیا. بس ایک بات کی طرف توجہ دلانا ہے، اب تو بس کرو نا، اب تو مار چکے نا، اب تو گلا جدا کر چکے نا. یہ دنیا میں کہیں نہیں سنا ہوگا، لیکن اس ملعون ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے. روایات کہتی ہیں 10 شہزادے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آ گئے. امام کا جسم مبارک زمین گرم کربلا پہ پڑا ہے، 10 گھوڑے امام کے جسم مبارک کو پامال کر رہے ہیں. ہو گئی بات. اب بس ایک توجہ اور مجلس تمام. بولیے کتنی قسم کا زخم رہا ہوگا حضرت کے جسم مبارک پر؟ کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، ہے نا. روایت کہتی ہے جن ملعونوں کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولوں میں پتھر رکھ کے لائے تھے، ہے نا. کہیں تیر، کہیں تلوار، کہیں نیزہ، اور اب کہیں گھوڑوں کی ٹاپیں. کتنے قسم کے زخم ہو گئے ہوں گے نا. لیکن روایت کہتی ہے جب امام کے جسم مبارک کو دفن کیا جانے لگا تو امام کی پشت پر گھٹا تھا، داغ، جو کسی چیز کا زخم نہیں لگ رہا تھا، نہ تیر کا نہ تلوار کا. کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا آقا امام کی پشت مبارک پر وہ گھٹا کیسا تھا؟ امام سجاد نے فرمایا میرے بابا حسین مدینے میں رات کی تاریکی میں روٹیوں کی بوریاں لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے. یہ ان بوریوں کے نئے نشانات ہیں. یا رسول اللہ فریاد ہے آپ کا نواسا اس طرح غریبوں کے گھروں میں روٹیاں پہنچائے. اور
اور خود بھوکا اور پیاسا کربلا میں 3 دن کا شہید. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب جملہ محبان علی، مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود ہم سب جتنے مرد و عورت ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.